الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اس وقت مدرسہ اسلامیہ اور اسکول اور کالج، ان تمام کی تعلیمات کے اعتبار سے سال کا آغاز ہے۔ اسکول کی تعلیم کا بھی سال کا اس وقت آغاز ہے۔ اسکولوں کے اندر ایڈمیشن چل رہے ہیں اور مدرسوں کے اندر بھی اس وقت سال کا آغاز ہے اور مدرسوں کے اندر بھی اس وقت ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو کہ دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی تعلیم کی محبت اور دنیا کے حاصل کرنے کی ایک جد و جہد اور ایک فکر سوار ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم کے لیے کالجوں اور اسکولوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر داخل کرا رہے ہیں، اور جن اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کے اندر ایمانی جذبہ ہے، ایمانی شوق ہے اور دینی تعلیم سے محبت اور الفت ہے اور دینی اعتبار سے کچھ فکر مند لوگ ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر داخل کرا رہے ہیں۔ جو لوگ اسکولوں کے اندر داخل اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ان کے بچے وکیل بھی ہوں، ان کے بچے جج بھی ہوں، ان کے بچے IPS اور IAS اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے جہاں IPS آفیسر، IAS آفیسر اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اور انجینئر ہو، ساتھ میں وہ دینی تعلیم سے آراستہ بھی ہوں، ساتھ میں انہیں معلوم ہو کہ ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے، صحابہ کرام کا کیا مشن رہا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا مقصد پیدا کرنے کا ہمیں کیا ہے۔ اس کے اندر ایک کڑھن، اس کے اندر دینی شوق، اس کے اندر نمازوں کا شوق، اس کے اندر روزوں کی پابندی اور اس کے اندر دینی تمام امور کے شوق پیدا ہونے چاہیے، یہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو نسلیں ہیں، اس وقت جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، تمام کے تمام مسلمانوں کا عالم یہ ہے، 10% مسلمان وہ ہیں کہ جن کا جھکاؤ دینی تعلیم کی طرف ہے، جن کا جھکاؤ دینداری کی طرف ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول ہو،
جو اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کے لیے کوشاں ہیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثر 90% لوگ وہ ہیں کہ جن کو اس طرف سے کوئی توجہ ہی نہیں ہے، جو بالکل بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح و شام اپنے کاموں کے اندر مست اور مگن ہے، صبح و شام دن اور رات اپنی کمائی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی ڈیوٹی کے اندر، اپنے پیسے کو کمانے کے اندر، نہ ان کو حلال کی فکر، نہ ان کو حرام سے بچنے کی کوئی فکر، نہ ان کو جھوٹ بولنے سے کوئی گریز، نہ ان کو اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی فکر ہے، اور اگر فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ کس طریقے سے میں پیسوں کے اعتبار سے مضبوط ہو جاؤں، کس طریقے سے میں اپنے گھر کی 3 اور 4 منزل بنا لوں اور کوٹھی کھڑی کر لوں اور میرے بچے پیسوں پر عیش کرنے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مدارس اسلامیہ کھلے ہوئے ہیں اور ان کے دروازے کھل چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں اور اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دلائیں۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر، جن بچوں کے دلوں کے اندر علوم نبویہ سے محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حدیث کا علم، قرآن کا علم ان کے دلوں کے اندر اور ان کے بچوں کے دلوں کے اندر آ جائے، وہ فکر مند ہوئے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھتے عید کے موقع پر، رمضان کے دوران جبکہ تمام کے تمام اپنے گھروں کے اندر عیش سے اور مستی سے وقت گزار رہے تھے، رمضان کے روزے اچھے سے اچھے کھانا کھا کر گزار رہے تھے، سحری میں بہترین کھانا کھا کر گزار رہے تھے، اس وقت میں ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر علوم نبویہ کی محبت تھی، وہ لوگ دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنا رمضان کچھ کھائے بغیر اور جو کچھ بھی ان کا مل رہا تھا، سوکھا باسی تواسی جو ان کو مل رہا تھا، وہ کھا کر کے اپنے روزوں کو رکھ رہے تھے، اور راتوں کو شام کو کھجور اور پانی سے اور سوکھی اور باسی روٹیوں سے افطار کر کے اپنے قرآن کریم کے اوپر محنت کر رہے تھے، کتابوں کے اندر محنت کر رہے تھے، حدیثوں کے اندر محنت کر رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے میرا نمبر اس دارالعلوم، اس جامعہ اسلامیہ کے اندر آ جائے اور میں دین کی تعلیم حاصل کروں۔ یہ اس وقت تھا جب کہ ہم اور آپ عین عید کے دن اپنے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے تھے، عین عید کے دن اچھا اچھا کھانا اور مسلم کھا رہے تھے، لیکن وہ بچے جن کے دلوں کے اندر علوم نبویہ اور تعلیم اسلامیہ، قرآن و حدیث کی محبت تھی، وہ اپنی محبت میں اس عید کے دن کو قربان کر رہے تھے، اور مدرسے کے اندر، دارالعلوم کے احاطے کے اندر، ان کی درسگاہوں کے اندر، وہاں کی مسجدوں کے اندر وہ اپنے کتابوں کا تکرار کر رہے تھے، اپنی کتابوں کے پرچے حل کر رہے تھے، اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم کے اندر بھیج رہے ہیں، اسکولوں کے اندر بھیج رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بھیجیے، لیکن شام کا وقت جو ان کا فری کا ہے، اس وقت لا کر آپ اپنے امام سے ملاقات کیجیے۔ اس وقت شام میں اپنے بچوں کو اپنے امام کے حوالے کیجیے، اپنے بچوں کو اپنے مؤذن کے حوالے کیجیے، اپنے بچوں کو کسی عالم دین کے حوالے کیجیے، مدارس اسلامیہ کے حوالے کیجیے، اور ان سے کہیے کہ اے عالم دین، اے عالم صاحب، اے مفتی صاحب، اے امام صاحب، یہ ہمارے بچے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عمدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب تک قرآن کی تعلیم یہ حاصل نہیں کر لیتے، جب تک ان کو نماز روزوں کا علم نہ ہو جائے، اور ان کو جو ایک بیسک علم ہوتا ہے، جو دینی تعلیم کا ایک بیسک علم ہوتا ہے، وہ ان کو نہ آ جائے، ان کے عقائد درست نہ ہو جائے، تب تک ان کی وہ تعلیم بیکار ہے۔ اس لیے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، ان کو قرآن پڑھائیے، ان کو دین سکھائیے، ان کو بتائیے کہ ہمارے دین کے اندر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔
میرے بھائیوں، ہو یہ رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اچھے اسکول کے اندر ڈال رہے ہیں اور خوب سے خوب تر پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے ہمارے دینی تعلیم کا، جب مسئلہ آتا ہے ہمارے بچے کی آخرت کا، ہماری آخرت کا، تو ہم اور آپ سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اسکولی تعلیم دے رہے ہیں بہت اچھی بات، لیکن ساتھ میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی سکھائیں، پھر قرآن کی تعلیم بھی دلائیں۔ مسجدوں کے اندر اگر آپ کرا سکتے ہو بہت اچھی بات ہے، اور مدرسوں کے اندر کرا سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کرا سکتے، کسی حافظ قرآن سے آپ ملاقات کیجئے کہ حضرت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اگر اتنا بھی نہیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ آپ میرے بچے کو دیجئے اور ان کو اچھا ہدیہ دیجئے، تاکہ وہ خوشی کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ آپ کے بچے کو پڑھائے، مضبوطی کے ساتھ، اور آپ کا بچہ ایسا قرآن پڑھے جیسا اللہ کو پسند ہے، آپ کا بچہ ایسا قرآن پڑھے جیسا قرآن کے پڑھنے کا حق ہے۔ ہمارے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ریکارڈ موجود ہے، بچے اور بچے پڑھ رہے ہیں، کہیں مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کو پڑھا رہا ہے، جب ان کا کلام پاک سنا جاتا ہے تو اتنی غلطیاں اس کے اندر ہوتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن نہیں کچھ اور کتاب پڑھ رہا ہے۔ صرف 10% لڑکیاں وہ ہیں جو علماء سے پڑھتی ہیں یا کسی بہترین قارئہ سے پڑھتی ہیں تو ان کا تو قرآن اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی گھر کی آپا سے پڑھ رہی ہیں یا کسی اور سے وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کا قرآن پڑھنے کا انداز اچھا نہیں، انہیں حرف کی ادائیگی نہیں ہے، قواعد کا انہیں علم نہیں ہے، الفاظ کا انہیں معلوم نہیں ہے، کون سا لفظ کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے، کہاں غنہ اور اخفا کرنا ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں، اور یہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم سے کبھی نہیں ہوا جب ان کے ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کریم مکمل کر چکا، ہماری بچی قرآن کریم مکمل کر چکی، تو وہ باہر لوگوں سے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے تو 3 بار قرآن کریم مکمل کر لیا، میرے بچے نے 10 بار قرآن کریم مکمل کر لیا، لیکن کبھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس بچے نے اگر 10 بار یا 2 بار یا 1 بار یا کچھ پارے قرآن کے پڑھ لیے ہیں تو ایک بار اپنے امام کو، اپنے حافظ قرآن کو، اپنے بہترین قرآن کے جاننے والے کو تھوڑا سا جا کر ان کے پاس لے کر جائیں، ان کو سنوائیں کہ دیکھو میرا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ صحیح بھی پڑھ رہا ہے۔ میرے پاس اکثر کارگزاری ایسی ہیں کہ ان کے بچے قرآن کریم مکمل کر چکے اور 2 3 بار قرآن کریم پڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا ان کا صحیح نہیں ہے۔ قرآن وہ ایسا پڑھتے ہیں کہ جس قرآن کے پڑھنے پر قرآن بھی لعنت کرتا ہے اور فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، میرا اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ تو ایسے قرآن کا کیا فائدہ؟ ہم اور آپ نہیں پڑھ سکے، ہم اور آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر کری تو یہ بچے اگر دیندار بن گئے، قرآن کے عالم بن گئے، قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کو صحیح پڑھنے والے بن گئے، تو یہ بچے انشاءاللہ ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائیں گے، ہماری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے، ہمارے جنت کے اندر داخلے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے قرآن نہ سکھایا، قرآن نہ پڑھایا، قرآن کے علم سے بہراور رکھا، تو یاد رکھیے آپ کا بچہ چاہے کتنا ہی بڑا آفیسر بن جائے لیکن وہ دنیا تک محدود رہے گا، دنیا سے آگے وہ کام آنے والا نہیں۔ اس لیے ہم اور آپ ارادے کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن کی تعلیم دلائیں گے۔ اپنے بچوں کو، اگر ہمارے بچے 3 ہیں تو ان میں سے ایک کو عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ اگر ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں بن پا رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارے بچے قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائے، اور ایسا قرآن کہ جس سے نمازیں درست ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں قرآن کی تعلیم دلانی ہے، چاہے وہ
پراپر طریقے سے آپ مدرسے کے اندر داخل کریں، یا اگر آپ کے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو مغرب بعد جہاں مدرسوں میں مسجدوں میں پڑھائی ہوتی ہے وہاں داخلہ کرائیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ اور اسی طریقے سے خاص طور سے ہماری جو لڑکیاں، ہماری جو بچیاں ہیں، ان کا بڑا ایمان خطرے میں ہے۔ وہ بچیاں ہماری اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جا رہی ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کالج کے اندر جا رہی ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے، وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، ہم بلا دھڑلے سے اس کو کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر بھیج رہے ہیں اور بے فکر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کو نہیں دیکھا، اس کی نگرانی نہیں کی کہ آج اگر ہماری بچی اسکول گئی ہے تو ہم اسکول فون کر کے معلوم کریں کیا وہ اسکول پہنچی ہے، اگر ہماری بچی کالج گئی ہے تو ہم فون کر کے معلوم کریں کہ کیا ہماری بچی کالج پہنچ چکی ہے۔ ہوتا یہ ہے اکثر و بیشتر، میں آپ کی بچیوں کی خامیاں بیان نہیں کر رہا، میں وہ بتا رہا ہوں جو رپورٹ ہمارے تک پہنچتی ہے، اس کالونی کی نہ صحیح، بہرحال سوشل میڈیا پر اکثر و بیشتر بچیاں مسلمان ہیں اور ڈریس کے اندر موجود ہے، اسکول کی ڈریس پہنے ہوئے ہے، جب گھر سے نکلی ہے تو برقع اوڑھ کر نکلی ہے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ برقع ختم ہو چکا، اس کے بیگ میں آ چکا ہے، اب وہ کسی ایسے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہے جس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بتائیے ہماری بچوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جب ہم اور آپ ان بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو بچیاں کیسے ایمان اپنا محفوظ رکھ پائیں گی؟ جب ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم نہیں سکھائیں گے تو کیسے وہ اسکول کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے گی؟ جس طریقے سے آج چال چل رہا ہے، دشمنان اسلام ہماری بچیوں کو مرتد کرنے میں لگا ہوا ہے، ہماری بچیوں کے ایمان کو چھیننے میں لگا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہے تو صرف ایک کی چیز ایمان ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ ایمان کی دولت ہم سے مٹ گئی، ہم سے ختم ہو گئی، یہ ہم سے چھین لی گئی تو ہمارے پاس کیا باقی رہے گا؟ اگر ہم اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے تو ہم کیا حفاظت کریں گے؟ یاد رکھیے یہ ایمانی دولت ایسی ہے، یہ دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی تمام دولتیں ایک بار جا کر واپس آ سکتی ہے لیکن ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے، اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی، اگر ہم نے اس ایمان کو بچا کر نہ رکھا اور یہ دولت ہم سے چلی گئی اور چھن گئی تو دوبارہ یہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں مدارس اسلامیہ سے جوڑنا ہے، مسجدوں سے جوڑنا ہے، قرآن کی تعلیمات ان کو دلانی ہے۔ اور رہا بچیوں کا مسئلہ، اگر آپ کی بچی چھوٹی ہے تو آپ اپنی بچی کو مسجد کے اندر بھیجیں، امام کے پاس بھیجیں، اپنی بچی کو مدرسے کے اندر بھیجیں، دینی تعلیم ان کو دلائیں، قرآن کی تعلیم ان کو دلائیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اور اگر آپ کی بچی بڑی ہو چکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے محلے کے اندر جو عالمہ ہیں، جو بہترین قرآن کریم پڑھنا جانتی ہے، پڑھانا جانتی ہے، آپ ان کے پاس چھوڑیے، اور تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، قرآن کی تعلیم ان کو آ جائے، قرآن پڑھنا ان کو آ جائے، ان کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کرنا، اس وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی تمام بچے اور بچیوں کو تبلیغی جماعت سے جوڑیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری بات کڑوی لگ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ آج اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ آج اپنی بچیوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں سے محفوظ رہیں، تو ہمیں اپنی بچیوں کو تبلیغ کی طرف لانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی میری بات سے اتفاق نہ رکھے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے ایمان کو محفوظ کر سکے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو غیروں کے پاس جانے سے روک سکے۔ صرف اور صرف واحد راستہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو تبلیغ سے جوڑ لیں، اپنا وقت لگوائیں، تعلیمات اپنے گھر کے اندر دین کی تعلیم کریں، کسی کتاب کی تعلیم کریں۔
علمی حلقے لگائیں، قرآن کے حلقے لگائیں، اور صحابی اور صحابیات کے واقعات سنیں اور سنوائیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہماری جو صحابیات تھیں ان کے کیا واقعات، کیا ان کی کارگزاریاں تھیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور ان کے اندر ایمان کی اہمیت پیدا ہو۔ آج ہمارے اور آپ کی بچیوں کے درمیان سے، ان کے دلوں کے اندر سے ایمان کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں کے اندر سے اس بات کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے کہ نکاح کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ ہماری بچیوں کے دلوں سے اس بات کو نکال دیا گیا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط اور ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ نے کسی غیر مسلم سے نکاح کیا، کسی بچی نے کسی غیر مسلم سے نکاح کیا، کسی بچے نے کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کیا، تو ہمارا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ اگر ایسا کریں گے تو حلال حرام کی طرف جا رہے ہیں، وہ پوری زندگی زنا کر رہے ہیں، ان کے بچے زنا سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری کالونی کے اندر بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کی بیٹیاں غیر مسلموں میں رہ رہی ہیں، جن کے بیٹے غیر مسلمہ لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ حرام کاری کر رہے ہیں، وہ زنا کاری کر رہے ہیں، ان کے بچے حرام پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کے بچے سوچتے ہوں گے ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، اپنے گھر کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں۔ کسی ایک کتاب کو لے کر بیٹھ جائیں جس کا تعلق کسی بڑے عالم سے ہو، حدیث پاک سے ہو، قرآن کی آیات کے ترجمے، تفسیر اس کے اندر لکھی ہوئی ہو، ان تعلیمات کے پڑھنے کا اور سنانے کا اور تعلیم کرنے کا اہتمام ہو۔ اور ہمارے محلے کے اندر ہر ہفتے بدھ کے روز بعد نماز ظہر تقریباً 3 بجے تعلیم ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کی فکر کرے کہ اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو وہاں تعلیم میں بھیجیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی حلاوت کیا ہے، ہماری صحابیات کی کیا زندگی رہے ہے، اللہ کے رسول ہم سے کیسے خطاب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی جو امہات المؤمنات بیویاں تھیں، امہات المؤمنات تھیں، ان کی زندگی کیا تھی، کیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی، بی بی فاطمہ کی کیا زندگی تھی، کیا ان کے معمولات تھے، کیسے وہ پردے کا اہتمام کرتی تھی، کس طریقے سے وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتی تھی، کیا قرآن پڑھنے کا ان کا اہتمام تھا۔ یہ تمام باتیں جب ہم سنیں گے تبھی ہمارے دلوں کے اندر ہماری مستورات، ہماری ماؤں بہنوں کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس ہوگا، اور ان کے اندر ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، آپ ان کو کالجوں کے اندر بھیجو، آپ ان کو اسکولوں کے اندر بھیجو، آپ ان کو جاب کرنے کے لیے بھیجو، آپ چاہے جہاں بھیجو، انشاءاللہ بے فکر رہو گے، آپ کی بچی کا ایمان کہیں لٹ نہیں سکتا، کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دینی حلقوں سے دور رکھا، اپنی بچیوں کو ایمان کے حلقوں سے دور رکھا، اپنی بچیوں کو قرآن کے حلقے سے دور رکھا، تعلیمات سے دور رکھا، اور آپ بے فکر ہو کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، ہماری بچیاں تو نماز پڑھی رہی ہیں، ہماری گھر والی تو نماز پڑھی رہی، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کی محنت کرنی ہوگی۔ ہم مرد بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو محنت میں لگائے، اپنی بچیوں کو محنت میں لگائے، اور دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جب تک ہم اور آپ اپنے تعلق کو تبلیغ سے اور دین سے مضبوط نہیں کریں گے، ہم علماء سے محبت اور ان سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے، ہمارا آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، تعلیم کا اہتمام کریں گے، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو، آپ اپنے گھر پر ہر گھر کے اندر الحمدللہ اس وقت پڑھے ہوئے، ماں نہیں پڑھنا جانتی تو بیٹی پڑھنا جانتی ہے، بیٹی نہیں جانتی بہن جانتی ہے، بہرحال ہر ایک گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہے جو تعلیم کرنا جانتا ہے۔ گھر والے نہیں جانتے، مرد جانتے ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی مستورات کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھیں اور 10 منٹ 15 منٹ جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن روزانہ معمول اور پابندی کے ساتھ آپ تعلیم کیجئے۔ آپ
علماء سے پوچھئے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم کرنا چاہتے ہیں تو کون سی کتاب بہتر رہے گی، معلوم کیجیے اور تعلیم کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ نے اہتمام کیا تو انشاءاللہ ان بچیوں کا جو ایمان غیر محفوظ ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ویڈیو خبر سننے میں آ رہی ہے کہ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ، فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، انشاءاللہ یہ ویڈیو وائرل ہونا ختم ہو جائے گی، یہ حادثات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، ہماری بچیوں کو، ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا